بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے لیے بھی اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر وہ اس قرآن کو ماننے والے بن جائیں، اس قرآن کے اندر غور و فکر کرنے والے بن جائیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سوچ سمجھ کر دل کے نور کے ساتھ سمجھنے والے بن جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی نعمت سے نواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ارشاد فرمایا ہے نا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کا لفظ، متقین کے لغوی معنی لیے جائیں، یہاں پر لغوی معنی صرف کہ جو ڈرنے والا ہو، جس کے دل کے اندر ڈر اور خوف ہو، اس کو متقی کہا جاتا ہے، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی ایمان والا ہو، چاہے وہ دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والا ہو، اگر اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کی ذات کا ڈر اور خوف ہوگا تو یہ کتاب اس کے لیے ہدایت بن جائے گی، یہ کتاب اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ وہ کلمہ گو ہوگا، وہ کلمہ پڑھنے والا بن جائے گا، وہ کلمہ پڑھنے والا بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک چیز کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمانے، ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا ارشاد فرمانے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وعظ و نصیحت کرنے والے ہیں، جو حق کو چھپانے والے ہیں، جو حق کی بات نہیں کرتے، وہ چار پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، وہ چار پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، وہ تھوڑی سی دنیاوی لالچ کے لیے اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کی تعلیمات کو نہیں بتاتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سامنے نہیں لے کر آتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، ان کے سامنے بیان نہیں کرتے، ان کو نہیں بتاتے، وہ ہدایت کی طرف انہیں نہیں لے کر آتے، اور جس طرح اہل کتاب کیا کرتی تھی، اور جس طرح اہل کتاب اللہ تعالیٰ نے تو تورات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تو انجیل کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور پھر یہ یہود و نصارہ یہ تورات اور انجیل پر ایمان لانے والے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے تھے؟ اور یہ نہ بتانے والے یہ ہدایت کی طرف جو لوگوں کو نہیں آنے دیتے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ان لوگوں کے بارے میں، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپائے رکھا، نہیں بتایا لوگوں کو، بعد اس کے کہ ان کے سامنے کتاب آ چکی، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا۔ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کیسا عذاب نازل کریں گے، کس طرح کا عذاب نازل کریں گے؟ جو حق کو بیان نہیں کرتے، جو لوگوں کے سامنے حق کو بیان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسے لوگوں پر لعنت برساتی ہے جو حق کو بیان نہیں کرتے۔ اب یہاں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں ایک چیز کی، کہ جو ہمارے ہاں جس نے حقیقت کو دیکھا ہوتا ہے اور اس حقیقت کے خلاف اگر کوئی چیز جا رہی ہے تو پھر بھی اگر اس حقیقت کو وہ بیان نہیں کرتا، سامنے نہیں لے کر آتا، تو وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہے، اور جو عذاب ان اہل کتاب والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا، وہی عذاب اس کو بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی رکھا ہے،
یہ ہماری سوچ غلط ہے، میں خاموش رہوں گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، معاملہ ہے نبٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ میں نے حق کو اگر دبا دیا، میں نے حق کو اگر چھپا لیا تو کل قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں بندہ ظلم کا شکار بنا تیری وجہ سے، تو نے حق کو چھپایا کیوں چھپایا؟ تو نے جھوٹ بولا کیوں بولا؟ تو نے جھوٹ بولا کیوں بولا؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کے علاوہ اگر انہوں نے توبہ کر لی تابوا واصلحوا، اور صحیح سمت پر آگئے، صحیح راستے پر آگئے، اور سچ بتانے والے بن گئے، وبینوا، اور ہر چیز کو واضح کھول کر بتا دیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاولئک اتوب علیہم، تو پھر ایسے لوگوں کو میں معاف کر دوں گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں ہی سب کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ بے شک اللہ کی ذات ہی ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو سب کی توبہ قبول کرنے والی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کے اوپر مہربان ہے، سب کو معاف بھی کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو واضح طور پر کھول کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔